ٹوٹل کوئی 870 ارب روپے بنتے ہیں، جو کہ ریلیف ہے. آپ اس کو سبسڈی کہہ لیں، سپورٹ کہہ لیں، لیکن یہ وہ رقم ہے جو صارفین کے بلوں میں نہیں جائے گی اور وفاقی حکومت کی طرف سے یہ ادا کی جائے گی. تو یہ بجلی کی مد میں ہر سال ریلیف ہوتا ہے. اس سال بھی اس ریلیف کو مکمل طور پر نہ صرف جاری رکھا گیا ہے بلکہ اس ریلیف میں جو بقایا جات تھے پچھلے سالوں کے وہ بھی پورے پے کر کے. تو یہ کوشش یہی ہے کہ ہم نے بجلی قیمت کم سے کم رکھنی ہے. اس میں جو دوسرا حصہ ہے جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ ہم نے رواں مالی سال میں 3800 میگا واٹ کی نئی بجلی سسٹم میں ڈالی ہے، جس میں سے 1980 میگا واٹ تھر کی نئی بجلی ہے، پاکستان کی مٹی سے نکلنے والے کوئلے سے بننے والی سستی بجلی ہے جو 1980 میگا واٹ شامل ہوئی ہے، جس کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف فرما چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 720 میگا واٹ وہ پروجیکٹ جو 4 سال غفلت کا شکار رہے، یہ سب وہی ہیں جو اس عذاب عمرانی کا شکار تھے. تو 720 میگا واٹ کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور بھی الحمدللہ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ 1100 میگا واٹ کراچی میں جو K3 کا نیوکلیئر پلانٹ ہے اس کا بھی افتتاح وزیر اعظم نے کچھ مہینے پہلے فرما دیا تھا. اور یہ سب در حقیقت محمد نواز شریف کے تحفے ہیں جن کے ثمر ہمیں آج حاصل ہو رہے ہیں. یہ سب پروجیکٹ ہیں، چاہے وہ کراچی کے نیوکلیئر پلانٹس ہیں، چاہے یہ شنگھائی الیکٹرک کا تھر کول ہے اور یہ کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہیں. یہ سب وہ پروجیکٹس ہیں جن کا آغاز 2013 سے 17 تک کی جو حکومت تھی جس کی سربراہی نواز شریف فرما رہے تھے، یہ اس وقت ان کا آغاز کیا گیا تھا. اب ہم نے یہ 3800 میگا واٹ سسٹم میں ڈال دیا ہے. اس کے علاوہ 1200 میگا واٹ ایک اور پروجیکٹ جو 4 سال عذاب عمرانی کا شکار رہا، جو کہ پنجاب میں پنجاب تھرمل جو چوتھا LNG پلانٹ ہے، الحمدللہ اس کی 4 سال عذاب عمرانی کے دنوں میں ٹیسٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی. ہم نے اب اس کی ٹیسٹنگ کر کے وہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں اپنی ٹیسٹنگ مکمل کر رہے گا. آج بھی وہ 1200 میگا واٹ سسٹم میں جو ہے جو سستی ترین ممکن ہے بجلی وہ ایڈ ہو گئی ہے. تو اگر آپ ذرا دل کھول کر دیکھیں تو صرف 1 سال میں شہباز شریف کی حکومت میں، اور جو وسیع البنیاد حکومت ہے جس میں ہمارے ساتھ بہت ساری دوسری جماعتیں شامل ہیں، ہم نے وہ توانائی کے سیکٹر میں ترقی کا عمل جو مفلوج ہو گیا تھا، جو بد انتظامی کا شکار تھا، جو بدنیتی کا شکار تھا، اور بدنیتی کہاں سے آئی تھی؟ سی پیک کو روکنے کی. K3 نیوکلیئر سی پیک کا منصوبہ، شنگھائی الیکٹرک سی پیک کا منصوبہ، کروٹ الیکٹرک پاور سی پیک کا منصوبہ. تو یہ سی پیک جس کو روک دیا تھا وہ ہم نے دوبارہ سے الحمدللہ پوری، اور اس میں 2 معنی نکلتے ہیں، پوری توانائی سے دوبارہ توانائی بنانا شروع کر دی ہے. اور انشاءاللہ یہ اب جب چوتھا LNG پلانٹ بھی آنے والے دن ہو جائے گا تو یہ 5000 میگا واٹ نئے، جو کہ 9 اپریل 2022 کو جب محترم شہباز شریف نے جو ہے وہ آئے وزیر اعظم کی کرسی پر، اس وقت یہ پاکستان کے سسٹم میں نہیں تھے. یہ 5000 میگا واٹ آج پاکستان کے سسٹم میں ہیں. اور یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جن کو بہت پہلے شروع ہو کر پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے تھی، نہیں ہوئی. جو روشنی 18 سے 22 کے دوران بجھا دی تھی وہ ہم نے روشنی چلا کر پھیلا دی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم خدمت کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. اینی کوسچنز؟ وی آر ریڈی. اپنے دوستوں کو بتا دو دیں کیش 22 ہوتا کیا ہے. نہ پائے رفتن نہ جائے رفتن. کیا کیا؟ کیا نہ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں؟ کیا کریں؟ جی پاور پلانٹ چلانے کے لیے گیس دے دیں. گیس کی جو سپلائی ہے وہ بڑھا کے 900 ملین کیوبک فٹ تک چلی گئی. اس کی وجہ سے آپ کا ڈومیسٹک سیکٹر بھی کا بتا دوں گا. لاہور شہر میں گیس کا پریشر کم ہونا چاہیے. ایک عجیب کیفیت میں اس طرح اگر سر ڈانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈانپتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے. اس کیفیت سے کب نکلیں گے؟
جی کیفیت سے ہم نکلیں گے اس طرح کہ ہم سب کو اب احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان سے نکلنے والی گیس ہر سال کم ہو رہی ہے، اور لہٰذا جتنی وہ گیس کم ہو رہی ہے، کچھ ایسٹیمیٹ یہ ہیں کہ 10 سال چلے گی، اگر ہم نے اس کو زیادہ احتیاط سے اور درست طریقے سے استعمال کیا تو غالباً 15 سے 20 سال بھی چل سکتی ہے، لیکن بہرحال پاکستان سے نکلنے والی گیس جو ہے اس کے ذخائر محدود ہیں، تو لہٰذا ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ اس گیس کا بہترین استعمال کیا ہے، اور بہترین استعمال یہی ہے کہ اور گیس وہاں دی جا رہی ہے، جو یہ RLNG کے پلانٹ جو چوتھا بھی اس وقت چل رہا ہے، جو دنیا کے افیشنٹ ترین پلانٹس ہیں بجلی بنانے کے معاملے میں، یہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف کا تحفہ ہے، 61% افیشنسی کے پلانٹس ہیں، تو لہٰذا جو یہ پریشیس گیس ہے، جو یہ قیمتی گیس ہے، اس سے ہم سستی بجلی بنا کر ایک تو بجلی کی فراہمی بہتر کر رہے ہیں، بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ صارفین کے بل کنٹرول میں رہیں۔ یہ بھی ہم نے سبق سیکھا ہے کہ ہم جتنی سوچ سے، جتنی بہتر انتظام سے یہ فیولز کو مینج کریں گے، تاکہ جو پچھلے سال کا ایک بہت بڑا صارفین کو دھچکا لگا تھا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں، وہ اس سال نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ جی لوڈ شیڈنگ کی بات نہیں ہوئی، کیا سمجھتے ہیں گزشتہ سال کی نسبت اس سال اس میں کمی آئے گی؟ دوسرا، لاہور شہر سے اگر باہر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر اس کا دورانیہ بہت زیادہ ہے، جو کہ غیر اعلانیہ طور پہ ہے، اس کنٹرول کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ جی دیکھیے، کچھ میں نے پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان میں مہنگی بجلی بنانے کی صلاحیت وافر ہے، لیکن جو صارفین کے لیے قابل قبول قیمت کی بجلی ہے وہ محدود ہے، اگرچہ اس میں 5000 میگا واٹ کا ہم 23 سے اب 28000 میگا واٹ پہ ہیں جو فیزیبل بجلی ہے، لیکن کچھ محدود لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور لوڈ شیڈنگ سٹرکٹلی اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ کس علاقے میں بلوں کی بازیابی اور بجلی کی چوری، اس کی جہاں زیادہ ہے وہاں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوگی، جہاں کم ہے، مثلا لاہور شہر کے بہت سارے علاقے جو ہیں جسے ہم کہتے ہیں کیٹیگری 1 اور 2 کہ 20% سے کم لاسز ہیں، 80% سے زیادہ ریکوری ہے، تو وہاں لوڈ شیڈنگ کم سے کم 2 گھنٹے ہوگی، اس سے کم بھی بہت پچھلے چند مہینے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ صفر لوڈ شیڈنگ تھی، نہیں ہو رہی تھی، تو زیادہ جہاں بھی ہماری کوشش یہی ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ ہمیں بیک وقت بجلی کی فراہمی اور فیول پرائس کا دھچکے سے عوام کو بچانا ہے، یہ ایک ہم مشکل راستے پر چل رہے ہیں، اسی لیے لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں یہ جو نئی بجلی ہم نے 5000 میگا واٹ ایڈ کر دی ہے، اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں انشاءاللہ آلریڈی آپ نے بہتری محسوس کر لی ہوگی، اور آنے والے جو باقی ہفتے ہیں موسم گرما کے، اس میں آپ کو بہت بہتری محسوس ہوگی۔ ون بائی ون جی، ون بائی ون سائٹ چینج کریں گے، سائٹ چینج